اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تحریک انصاف جب سے حکومت سے فارغ ہوئی ہے اس وقت سے عوامی رابطہ مہم چلا رہی ہے، جلسے کر رہی ہے، اور بڑے بڑے شہروں میں کراچی، پشاور، لاہور، ایبٹ آباد، مردان، اٹک وغیرہ میں وہ جلسے کر چکے، اور آج ان کا جلسہ سیالکوٹ میں کا جلسہ روکنے کے لیے رات کی حکومت، پنجاب حکومت حمزہ شہباز شریف کی پیچھے لگی ہوئی ہے، اور تقریباً منتظمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ عثمان ڈار اور ان کے ساتھی صاحبزادہ حامد رضا اور ان کے بھائی وغیرہ سارے۔ جگہ کی پہلے اجازت ڈی سی او نے کینسل کرتی کہ اجازت نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کس کی جگہ ہے کیا ہے۔ تو گزشتہ رات بھی ساری اسی جھگڑے میں عوام میدان میں نکلی ہوئی ہے، عوام سڑکوں پہ ہے، اور جلسہ آج ہے لیکن جلسہ گاہ کل رات ہی بھری ہوئی تھی۔ آج بھی جو خبریں چل رہی ہیں، ابھی کسی نے خبر دی کہ وہ ضمانت کروائی ہے انہوں نے، ضمانت پہ رہا کر دیے گئے ہیں، اور جلسے کی تیاریاں ہیں، لیکن میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ سیکورٹی کا بہت کوئی خاص انتظام نہیں ہے، لوگ بغیر چیکنگ کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ حمزہ صاحب کا ایک بیان چل رہا ہے کہ ہم انتقام کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، اور شہباز شریف نے جس دن حلف اٹھایا تھا اسی دن فرمایا تھا کہ انتقام کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، لیکن جس دن سے آئے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ دھمکیاں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ایک عطا تارڑ ہے، اس کی شکل پہ بھی نوست ہے کافی ساری، پتہ نہیں کس چیز کی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب بھی وہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے تو شکل پہ اچھی خاصی نوست رانا ثناء اللہ کی طرح، جس طرح رانا ثناء اللہ کے چہرے پہ نوست برستی ہے اسی طرح اس کے چہرے پہ بھی نوست برس رہی ہوتی ہے۔ مومن کا چہرہ بھی اس کے اندر کا پتہ دیتا ہے۔ یہ الحمدللہ ہم جو درویش لوگ ہیں، درویشوں کے پاس بیٹھنے والے، درویشوں کے خدام، اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے والے، یہ ان بزرگوں سے چیزیں سن رکھی ہیں۔ جو بندہ صاف ستھرا ہو، حق گو ہو، سچا ہو، دیانتدار ہو، اس کا چہرہ بھی سارا کچھ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے، اور جس کے چہرے پہ نوست ہو اور دن کے 12 بجے لگے کہ رات کے 12 بجے ہوئے اس کے چہرے پہ، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ انہوں نے بھی دھمکی دی آتے ہی کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مریم اورنگزیب بھی دھمکی شمکی کی زبان میں بات کرتی ہے، کافی تلخ بات کرتی ہے، اور باقی لیڈر بھی دھمکیوں پہ ہیں، اب گھر سے نکلنے نہیں دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کو تو کسی نے نہیں روکا تھا، آپ نے گوجرانوالا سے لے کے اسلام آباد تک جلسے کیے، آر پار بھی اعلان کر کے کہ ہم آر کر دیں گے یا پار کر دیں گے، لاہور میں بھی، دوسرے شہروں میں بھی جلسے بھی کیے، دھرنا بھی دیا، آپ کو کسی نے روکا نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کو کھلی چھٹی دی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ بہت بری طرح ناکام ہوئے، آپ کا لاہور والا جلسہ ٹھس ہوا، اور آپ نے اس سے عبرت حاصل کر کے جلسے کرنے چھوڑ دیے۔ آج کل پھر مریم صاحبہ کو، شہباز شریف صاحب کو شوق چڑھا ہوا ہے مقابلے کے لیے، خان کے مقابلے کے لیے میدان میں نکلے، اور جو کچھ ان کے جلسوں کا حشر ہوا ہے، ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی ہاتھ جوڑے ہیں کہ آپ یہ نہ ہی کریں تو اچھا ہے، اس سے تو الٹا بدنامی ہو رہی۔ اچھا، وہاں میاں صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے یہ وزیر اعظم صاحب بما کابینہ، اور خبر یہ چلائی، اور یہ ہمیشہ یہ گیم کرتے، خبر یہ چلائی کہ بڑے میاں صاحب نے انتقامی کارروائیوں سے روک دیا ہے۔ اصل اندر اس کے خبر یہ تھی کہ بڑے میاں صاحب نے انتقامی کارروائیوں کا حکم دیا ہے،
وہ نظر آ گیا سیالکوٹ میں، وہ حکومت کی دھمکیوں سے نظر آ گیا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو اس طرح حکومتیں نہیں چلتی حمزہ صاحب، میاں شہباز صاحب، اس طرح حکومتیں نہیں چلتی۔ میں نے پہلے بھی اس دن کہا تھا کہ کسی زمانے میں آپ کی شہرت اچھی تھی کہ آپ اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اس لیے کہ آپ کی مرضی کے لوگ تھے خبریں دینے والے، میڈیا کنٹرولڈ تھا، الیکٹرانک میڈیا یہ آزاد میڈیا تھا ہی نہیں اس وقت جب آپ نے 90 سے 93 اور پھر 97 سے 99 تک حکومت فرمائی، اور اس کے بعد 2013 سے لے کے 18 تک بھی بڑا بھائی وزیر اعظم، چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ، سارے معاملات حالات درست تھے۔ اب یہ 4.25 سال خان نے جو کچھ کیا ہے آپ کے ساتھ، خان اور تو کچھ نہیں کر سکا، اتنا کر گیا ہے کہ چوروں کو بے نقاب کر گیا، قوم کو یہ بتا گیا کہ چور کون کون ہے۔ اب انہیں بھگتنا پڑے گا، ملک میں ہوں یا بیرون ملک ہو، کسی سربراہ کے پاس جائیں یا یہاں کسی جلسے میں جائیں، تو اب ذرا شیر بنیں، ہمت کریں، سیاسی مقابلہ سیاسی میدان میں کریں۔ آپ کی وجہ سے کسی اور ادارے کو گالیاں نہیں پڑنی چاہیے، آپ میدان میں نکلیں اور آپ خود مقابلہ کریں، اور اپنی جو کچھ حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس کا جواب خود دیں، کسی کے پیچھے چھپے نہیں۔ آپ کوشش کر رہے ہیں پیچھے چھپ کے، کسی کے پیچھے چھپ کے وار کریں۔ اور بڑی مزے کی بات ہے کہ آج کل مریم نواز صاحبہ، مریم اورنگزیب صاحبہ، شہباز شریف، بلاول، زرداری اداروں کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، مبارک ہو آپ کو۔ لیکن اندر کھاتے جو کچھ سازشیں کر رہے ہیں وہ ان کے لانے والوں کو چند دن تک نظر آ جائیں گی، اور میرا خیال ہے پھر انہیں ساری زندگی پچھتاوا ضرور رہے گا کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو میں حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں، شہباز اور حمزہ دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام ناقابل قبول ہے۔ جلسے آپ روک کے کیا کریں گے؟ عوام کی رائے بدل جائے گی۔ جلسے ہمارے تو جب سے ہم بچپن میں سیاست سے دیکھ رہے ہیں، یہی سنا ہے کہ جس کو ہیرو بنانا ہو اس کو جیل میں بند کر دو، اس پہ مقدمات قائم کرو، جس کا جلسہ کامیاب کروانا ہو اسے جلسے کی اجازت نہ دو، جنہوں نے نہیں جانا وہ بھی جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہے۔ تو جلسہ ان کا جب آپ یہ سن رہے ہوں گے تو ہو رہا ہوگا، اور پورے ملک میں وہ احتجاج بھی کر رہے ہوں گے، اور آپ کی نام نہاد جمہوریت پہ عوام افسوس بھی کر رہی ہوگی کہ یہ نام نہاد جمہوریت پسند ہیں، جو 4.25 سال اسمبلی ناجائز کہتے رہے، اسی اسمبلی کے سر پہ اب حکومت کر رہے ہیں اور چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ مولانا بھی فرما رہے ہیں کہ ہم تو پہلے دن سے اس اسمبلی کو ناجائز کہہ رہے ہیں، لیکن رات میں نے دیکھا بہت ہنس کے باتیں فرما رہے تھے، اس لیے کہ اب 4 وزارتیں مل گئی ہیں، اب کام شروع ہو گیا ہے، اس لیے اب مولانا صاحب کو پریشانی نہیں ہے، اب اسلام بھی خطرے میں نہیں ہے، اب یہودیوں کا بھی کوئی فکر نہیں ہے، اب یہودیوں کی ایجنٹ حکومت دنیا کہہ رہی ہے، برسر اقتدار لائی گئی، ان کے آرڈر پہ لائی گئی، مولانا اس کا حصہ ہیں، لیکن مولانا خوش ہیں۔ خان صاحب کو یہ نسخہ پتہ تو تھا کہ مولانا خوش کیسے ہوتے ہیں، لیکن خان نے کہا کہ میں نے نسخہ یہ استعمال کرنا نہیں، جو مرضی ہو جائے، نہیں کیا، حکومت گوا لی اس نے، اللہ کے بندے نے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی وہ دانہ ڈال دیتا، زرداری کو یا مولانا کو، تو آج آرام سے حکومت کر رہا ہوتا۔ یہ ہے اصولوں پہ کھڑے ہونا، کہ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا، حکومت جاتی نظر بھی آ رہی تھی اور ادھر سے ادھر لچک بھی تھی، کہ ہمیں تھوڑا سا اشارہ کرو ہم حاضر ہو جائیں۔ بہرحال یہ باتیں تو خیر ہوتی رہیں گی، میں انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا، لیکن آج میں صرف حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جلسے، سیاسی جلسے روکنے، عوام کا حق غصب کرنا، یہ کسی صورت بھی، کوئی جعلی جمہوریت میں بھی ایسا نہیں ہوتا، تو جمہوریت کو بدنام نہ کریں، وگرنہ یہ آپ کا نظام جو ہے اسے لپیٹ دیا جائے گا، اور آپ اس طرف اسے لے جا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ لپیٹ کے آپ کو بٹھا دیا جائے جہاں کہ آپ حقدار ہیں۔